تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ حج آیات 5 تا 24 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس میں شگاف لگائے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر میں بکثرت اختلافات ہوئے ہیں۔ مختلف مفسرین کے بیان کردہ مطالب کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ چھت سے رسی باندھ کر خودکشی کر لے۔ نمبر 2، جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ کسی رسی کے ذریعے سے آسمان پر جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، جس کا خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان پر جا کر وحی کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان پر جا کر اس کا رزق بند کرانے کی کوشش کر دیکھے۔ نمبر 5، جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ اس کی یعنی خود اس طرح کا خیال کرنے والے کی مدد نہ کرے گا، وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے۔ نمبر 6، جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ اس کی یعنی خود اس طرح کا خیال رکھنے والے کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان تک پہنچ کر مدد لانے کی کوشش کرے۔ ان میں سے پہلے 4 مفہومات تو بالکل ہی سیاق و سباق سے غیر متعلق ہیں، اور آخری 2 مفہوم اگرچہ سیاق و سباق سے قریب تر ہیں لیکن کلام کے ٹھیک مدعا تک نہیں پہنچتے۔ سلسلہ تقریر کو نگاہ میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جب تک حالات اچھے رہتے ہیں مطمئن رہتا ہے، اور جب کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے یا کسی ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے جو اسے ناگوار ہے تو خدا سے پھر جاتا ہے اور ایک ایک آستانے پر ماتھا رگڑنے لگتا ہے۔ اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قضائے الہی پر راضی نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بناؤ اور بگاڑ کے سررشتے اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہیں، اور اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے آستانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اس بنا پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ کر تھگلی لگا سکتا ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے مراد ہے وہ بڑی سے بڑی کوشش جس کا انسان تصور کر سکتا ہے۔ ان الفاظ کا کوئی لفظی مفہوم مراد نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور ہدایت اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے۔ تفسیر، یعنی مسلمان جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں خدا کے تمام انبیاء علیہم السلام اور اس کی کتابوں کو مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے پچھلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا قبول کیا۔ ان میں صادق الایمان بھی شامل تھے، اور وہ بھی جو ماننے والوں میں شامل تو ہو جاتے تھے مگر کنارے پر رہ کر بندگی کرتے تھے اور کفر و ایمان کے درمیان مذبذب تھے۔ والذین ہادوا، اور جو یہودی ہو گئے۔ والسابئین، اور سابئی۔ تفسیر،
صابی کے نام سے قدیم زمانے میں دو گروہ مشہور تھے۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیرو جو بالائی عراق یعنی الجزائر کے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیروی میں استباق کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ دوسرے ستارہ پرست لوگ جو اپنے دین کو حضرت شیث اور حضرت ادریس علیہم السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور عناصر پر سیاروں کی اور سیاروں پر فرشتوں کی فرمانروائی کے قائل تھے۔ ان کا مرکز حران تھا اور عراق کے مختلف حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ دوسرا گروہ اپنے فلسفہ و سائنس اور فن طب کے کمالات کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا، لیکن اغلب یہ ہے کہ یہاں پہلا گروہ مراد ہے، کیونکہ دوسرا گروہ غالباً نزول قرآن کے زمانے میں اس نام سے موسوم نہ تھا۔ والنصارى اور نصارہ، والمجوسا اور مجوس۔ تفسیر یعنی ایران کے آتش پرست جو روشنی اور تاریکی کے دو خدا مانتے تھے اور اپنے آپ کو زرتشت کا پیرو کہتے تھے۔ ان کے مذہب و اخلاق کو مزوق کی گمراہیوں نے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ سگی بہن سے نکاح تک ان میں رواج پا گیا تھا۔ والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا۔ تفسیر یعنی عرب اور دوسرے ممالک کے مشرکین جو مذکورہ بالا گروہوں کی طرح کسی خاص نام سے موسوم نہ تھے۔ قرآن مجید ان کو دوسرے گروہوں سے ممیز کرنے کے لیے مشرکین اور الذین اشرکوا کے اصطلاحی ناموں سے یاد کرتا ہے، اگرچہ اہل ایمان کے سوا باقی سب ہی کے عقائد و اعمال میں شرک داخل ہو چکا تھا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ فرما دے گا۔ تفسیر یعنی خدا کے بارے میں مختلف انسانی گروہوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے روز ہوگا۔ وہیں اس بات کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اگرچہ ایک معنی کے لحاظ سے یہ فیصلہ اس دنیا میں بھی خدا کی کتابیں کرتی رہی ہیں، لیکن یہاں فیصلے کا لفظ جھگڑا چکانے اور فریقین کے درمیان عدالت کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف باقاعدہ ڈگری دے دی جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، من فی السماوات، وہ سب جو کہ آسمانوں میں ہیں۔ تفسیر یعنی فرشتے، اجرام فلکی اور وہ سب مخلوقات جو زمین کے ماوراء دوسرے جہانوں میں ہیں، خواہ وہ انسانوں کی طرح ذی عقل اور ذی اختیار ہوں یا حیوانات، نباتات، جمادات اور ہوا اور روشنی کی طرح بے عقل اور بے اختیار۔ ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان۔ تفسیر یعنی وہ جو محض مجبوراً ہی نہیں بلکہ بالارادہ اور بطوع اور رغبت بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرا انسانی گروہ جس کا بعد کے فقرے میں ذکر آ رہا ہے، وہ ہے جو اپنے ارادے سے خدا کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے، مگر دوسری بے اختیار مخلوقات کی طرح وہ بھی قانون فطرت کی گرفت سے آزاد نہیں ہے اور سب کے ساتھ مجبوراً سجدہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس کے مستحق عذاب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے۔ کثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تفسیر مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان مختلف گروہوں کے جھگڑے کا فیصلہ تو قیامت ہی کے روز چکایا جائے گا، لیکن کوئی آنکھ رکھتا ہو تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ حق پر کون ہے اور آخری فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے۔ پوری کائنات کا نظام اس بات پر شاہد ہے کہ زمین سے آسمان تک ایک ہی خدا کی خدائی پورے زور اور پوری ہماگیری کے ساتھ چل رہی ہے۔ زمین کے ایک ذرے سے لے کر آسمان کے بڑے بڑے سیاروں تک سب ایک قانون میں جکڑے ہوئے ہیں، جس سے بال برابر بھی جنبش کرنے کا کسی کو یارہ نہیں۔
مومن تو خیر دل سے اس کے آگے سر جھکاتا ہے، مگر وہ دہریہ جو اس کے وجود تک کا انکار کر رہا ہے، اور وہ مشرک جو ایک ایک بے اختیار ہستی کے آگے جھک رہا ہے، وہ بھی اس کی اطاعت پر اسی طرح مجبور ہے جس طرح ہوا اور پانی۔ کسی فرشتے، کسی جن، کسی نبی اور ولی اور کسی دیوی یا دیوتا کے پاس خدائی کی صفات اور اختیارات کا ادنا شائبہ تک نہیں ہے کہ اس کو الوہیت اور معبودیت کے مقام پر پہنچا دیا جائے یا خداوند عالم کا ہم جنس یا مثیل ٹھہرا لیا جائے۔ کسی قانون بے حاکم اور فطرت بے صانع اور نظام بے ناظم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لا سکے اور باقاعدگی کے ساتھ خود ہی چلاتا رہے، اور قدرت و حکمت کے وہ حیرت انگیز کرشمے دکھا سکے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ کائنات کی یہ کھلی کتاب سامنے ہوتے ہوئے بھی جو شخص انبیاء علیہم السلام کی بات نہیں مانتا اور مختلف خود ساختہ عقیدے اختیار کر کے خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے، اس کا برسر باطل ہونا آج بھی اسی طرح ثابت ہے جس طرح قیامت کے روز ثابت ہوگا۔ وَمَن يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تفسیر: یہاں ذلت اور عزت سے مراد حق کا انکار اور اس کی پیروی ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ذلت و عزت ہی کی شکل میں ظاہر ہونا ہے۔ جو شخص کھلے کھلے اور روشن حقائق کو آنکھیں کھول کر نہ دیکھے اور سمجھانے والے کی بات بھی کرنا دے، وہ خود ہی ذلت و خواری کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے، اور اللہ وہی چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی ہے۔ پھر جب اللہ ہی نے اس کو پیروی حق کی عزت نہ دی تو اب کون ہے جو اس کو وہ عزت سے سرفراز کرے؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تفسیر: یہاں سجدہ تلاوت واجب ہے اور سورہ حج کا یہ سجدہ متفق علیہ ہے۔ سجدہ تلاوت کی حکمت اور اس کے احکام کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم اعراف حاشیہ 157۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ تفسیر: یہاں خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام گروہوں کو ان کی کثرت کے باوجود دو فریقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک فریق وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی بات مان کر خدا کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے، دوسرا وہ جو ان کی بات نہیں مانتا اور کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، خواہ اس کے اندر آپس میں کتنے ہی اختلافات ہوں اور اس کے کفر نے کتنی ہی مختلف صورتیں اختیار کر لی ہوں۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ تفسیر: مستقبل میں جس چیز کا پیش آنا بالکل قطعی اور یقینی ہو اس کو زور دینے کے لیے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ گویا وہ پیش آ چکی ہے۔ آگ کے کپڑوں سے مراد غالباً وہی چیز ہے جسے سورہ ابراہیم آیت 50 میں سرابیلہم من قطران میں فرمایا گیا ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں نہیں کہ پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی،
وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ تفسیر: اس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ ان کو شاہانہ لباس پہنائے جائیں گے۔ نزول قرآن کے زمانے میں بادشاہ اور بڑے بڑے رئیس سونے اور جواہر کے زیور پہنتے تھے، اور خود ہمارے زمانے میں بھی ہندوستان کے راجا اور نواب ایسے ہی زیور پہنتے رہے ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی۔ تفسیر: اگرچہ پاکیزہ بات کے الفاظ عام ہیں، مگر مراد ہے وہ کلمہ طیبہ اور عقیدہ صالحہ جس کو قبول کرنے کی بنا پر وہ مومن ہوئے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا۔ تفسیر: جیسا کہ دیباچے میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک یہاں سورہ کا وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے جو مکی دور میں نازل ہوا۔ اس حصے کا مضمون اور انداز بیان وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہوا کرتا ہے، اور اس میں کوئی علامت بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر یہ شبہ کیا جا سکے کہ شاید یہ پورا حصہ یا اس کا کوئی جز مدینے میں نازل ہوا ہو۔ صرف آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے بارے میں جھگڑا ہے، کے متعلق بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، لیکن اس قول کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان دونوں فریقوں سے مراد جنگ بدر کے فریقین ہیں، اور یہ کوئی مضبوط بنیاد نہیں۔ سیاق و سباق میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اس اشارے کو اس جنگ کے فریقین کی طرف پھیرتی ہو۔ الفاظ عام ہیں اور سیاق عبارت صاف بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفر و ایمان کی اس نزاع عام کے فریقین ہیں جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلی جاتی رہے گی۔ جنگ بدر کے فریقین سے اس کا تعلق ہوتا تو اس کی جگہ سورہ انفال میں تھی، نہ کہ اس سورہ میں اور اس سلسلہ کلام میں۔ یہ طریقِ تفسیر اگر صحیح مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی آیات بالکل منتشر طریقے پر نازل ہوئیں اور پھر ان کو بلا کسی ربط و مناسبت کے بس یوں ہی جہاں چاہا لگا دیا گیا، حالانکہ قرآن کا نظم کلام خود اس نظریے کی سب سے بڑی تردید ہے۔